اور مشرف کے منہ کیا بھول گئی جو لہرایا کرتا تھا کہ ادھر ہم ہیں اور ہم بتائیں گے. وہی مشرف تھا لاغر، کمزور، ریاست قانون اور آئین سے بھاگا ہوا، مرتے دم تک اس کو اس دھرتی پہ سانس لینا نصیب نہیں ہوا. وہ ضیاء الحق جس کی وہ جنگلی بیڑ کی طرح وہ دان تھے، بھول گئے کہ جب مرا آج بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ فیصل مسجد میں اس کے قبر میں جو ہڈیاں پڑی ہیں وہ انسان کی ہیں کہ کسی جانور کی ہے. کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ سابق عامر یعنی کہ یحییٰ خان اور پیشرو ایوب خان، کسی کو علم نہیں ہے کہ ان کی قبریں کہاں پہ ہیں. ماضی میں جس نے قانون اور آئین کو توڑا ہے ان سب کو، چاہے زندہ ہے یا مردہ ہے، قانون کے مطابق سزا نہ دی جائے. مشرف کی پھانسی پر عمل درآمد ہوتا یا وہ فیصلہ ٹھہرتا تو یہ 2.5 سال سے اس ریاست میں یہ لوگوں کے گھروں میں گھسنا، اغوا کرنا، مارنا، پیٹنا، یہ عوامل نہ ہوتے کیونکہ قانون کا ڈر ہوتا. اور آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو اپنے وقت میں ہر کوئی شخص طاقت کے بل بوتے پہ، چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ جج ہو، قاضی فائز عیسیٰ کی تمکنت ابھی بھی ہم نہیں بھولے. اس کا تکبر، اس کی عوام کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ بے رخی، بدتمیزیاں، اللہ کی شان ہے جو اپنے عدالت میں لوگوں کی توہین کیا کرتا تھا، آج دنیا بھر میں خود توہین اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور شاید یہ مرتے دم تک اس کا مقدر ہوگی. اور یہ تاریخ کے کوڑے ہیں جو لگے ہیں ان تمام لوگوں پہ جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے آپ کو فرعون ثابت کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ کتنا بڑا فرعون بن گیا تھا. پھر ثاقب نثار کو ہم نے دیکھا، بندیال کو دیکھا، کھوسا کو دیکھا، یعنی کتنے چھوٹے ثابت ہوئے اتنے بڑے مناصب پہ براجمان لوگ. پھر قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں ہم نے سب سے بڑا عدالتی خبیث دیکھا. یہ منصف، اس کو کہنا، اس کے اعمال جو ہیں جو اس نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا، پی ٹی آئی کو نشانہ بناتے بناتے وہ پاکستان کا بیڑا غرق کر گئے. آپ دھمکیاں دے رہے ہیں ہم پاسپورٹ بلاک کریں گے، ہم ہیں نا، آپ بلاک کریں ہم کھلوائیں گے، جس چیز کا آپ بلاک کریں گے ہم کھلوائیں گے. اور سب کو یہ یاد رکھا جانا چاہیے جو آج مناصب پہ براجمان ہے، جس طرح وہ باجوہ کی فرانس میں شاید ویڈیو آئی تھی جب اس کو پڑھ رہی تھی گالیاں، اور یہ فائز عیسیٰ کو یہ درس لیں پاکستان کے قوانین کے ساتھ، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ جو کھیلے گا عوام نے معاف نہیں کرنا ہے. آج اسلام آباد میں آپ کا ایس ایچ او اتنا بے شرم ہو گیا ہے. میں ادھر ہوتا اور میں چاہتا کہ میں ہاتا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم غنڈہ گردی پہ کس طرح مجھے جو ہے یا بدماشی کے طور پہ یا ڈنڈے کے طور پہ تم مجھے رام کر سکتے ہو. میں بحیثیت پاکستانی قانون جانتے ہوئے کسی ایسے تانے دار، رینجر، ایجنسی کے کسی غیر قانونی قدم پہ سر خمی نہیں کر سکتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے اور اولاً اور اخیراً آپ نے انحصار کرنا ہے اپنے اندر کے انسان پہ. خود ہمت پکڑو، نہ غیبی مدد آنی ہے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. اپنے ذات کے اندر تہیہ کر لو کہ میں نے پاکستان میں ظلم، جبر، نا انصافی، لا قانونیت کو روکنا ہے، چاہے کرنے والا کوئی کیوں نہ ہو اور اس کے لیے کوئی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے. ہم پاکستان میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک ایڈونچر، کبھی جج کی شکل میں، کبھی سیاستدان کی شکل میں اور کبھی جرنیل کی شکل میں تجربے کرتے آتے ہیں.
اور ہمارے اوپر، ہمارے حقوق کے اوپر، ہماری ریاست، ہماری مملکت، ہماری سرزمین پہ کبھی ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ ان کو سزا دے سکے؟ کبھی سنا بھی ہے کہ کوئی جرنیل پھانسی ہوا، کبھی سنا بھی ہے کہ کوئی جج پھانسی ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ ہم نے ہی یہاں پہ امیونٹی کا کلچر متعارف کرایا ہے کہ جناب بارسوخ لوگ جو ہیں وہ قانون کے اثر سے آزاد ہیں، ان پہ قانون کی لاٹھی نہیں پڑ سکتی ہے۔ ساؤتھ کوریا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، توپوں کے سامنے تو رکھ کے ان کو اڑاتے ہیں۔ وہاں نظام کیسا ہے اور آپ کا نظام کیسا ہے؟ 76 سال میں اسی نظام میں آپ نے رہتے ہوئے اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کا درن تختہ کر دیا۔ پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم احتساب کے ایسے عمل کو متعارف کرائیں جس کا تابع جج بھی ہو، جس کا تابع جرنیل بھی ہو، جس کا تابع جو ہے معاشرے کا شخص ہو، اور کسی کی جرت ہی نہ ہو۔ یہاں جرت کیا، یہاں کہتے ہیں قانون کی چڑیا کا نام ہے۔ آج اسلام آباد میں آپ کا ایس ایچ او اتنا بے شرم ہو گیا ہے۔ میں دبئی گیا تھا، اب سنیں مثال دے رہا ہوں، دبئی گیا تھا ابھی کچھ دنوں قبل، ایک ہفتہ 10 دن قبل، تو میرے ایک جونیئر کو ایک ایس ایچ او کی کال آتی ہے، میں نے کسی جگہ پہ وہاں یہ سیمینار تھا، ورکشاپ تھا، یہ اوورسیز پاکستانی بچوں کو جو بیچتے ہیں، تو وہاں میں نے جانا تھا، اس میں شرکت کرنی تھی، ایک تاریخ رکھی تھی۔ تو ایس ایچ او نے کہا میرے جونیئر کو کہ جی وہ مروت صاحب کو بتا دے کہ وہ نہ آئے، ورکشاپ میں نہ آئے۔ وہ بھئی کون ہو تم؟ تو جونیئر نے مجھے کہا کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ وہ تو باہر ہیں، اب کاش میں ادھر ہوتا اور میں چاہتا کہ میں آتا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم غنڈہ گردی پہ کس طرح مجھے جو ہے یا بدماشی کے طور پہ یا ڈنڈے کے طور پہ تم مجھے رام کر سکتے ہو۔ میں بحیثیت پاکستانی قانون جانتے ہوئے کسی ایسے تانے دار، رینجر، ایجنسی کے کسی غیر قانونی قدم پہ سر خمی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ قانون نے مجھے سکھایا ہے، 32 سال سے میرے دماغ میں پڑا ہے، 32 سال سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں نے لوگوں کو ان کا حق جو ہے دلانا ہے، تو کس طرح کوئی میرے اپنے حق پہ قدغن کس طرح لگا سکتا ہے؟ پاکستانیوں، پاکستان کو ضرورت ہے کہ قوم یہ احساس کرے کہ ہماری خاموشی یا ہماری ان ایکشن، کوئی فعل کا ارتکاب نہ کرنا، ان حالات و واقعات پہ اپنے ضمیر کے مطابق کوئی عملاً کردار ادا نہ کرنا، بلحاظ مجموعی ہم اس ملک کو آہستہ آہستہ طوائف الملوکی، ٹوٹلیٹیرزم، بلکہ ایک مافیا کے سپرد کرتے جا رہے ہیں۔ جس طرح آپ کے سامنے ہوا، ایم این ایز بنائے گئے جو تھے نہیں، ایم این ایز بنائے گئے فارم 47 پہ، حکومت بنائی گئی فارم 47 پہ، آئینی ترمیم کر دی گئی انہی فارم 47 کی بنیادوں پہ۔ کس طرح مہذب معاشروں میں اس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ بار کی بات کی، 2.5 سال قبل جب پی ٹی آئی پہ تازیانے ظلم و جبر کے برسانے شروع ہوئے، اس وقت میری بڑی توقع تھی اس کالے کوٹ اور ٹائی والوں سے کہ اٹھیں گے اور انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ 2.5 سال سے راہ دیکھتے دیکھتے اب میں مایوس ہو چکا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیشے نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہم نے اپنے معاشرے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، اگر میں اسلام آباد میں وکالت کرتا ہوں تو میں نے دیوار بننا ہے ان کے حقوق کی پامالی کے برخلاف۔ اگر کوئی میٹھا ٹھوانا میں، کوئی جلال پور جٹھا میں، یا کوئی
تونسا شریف میں وکالت کرتا ہے تو وہاں کی وکیلوں نے وہاں کے مکینوں کے لیے بننا تھا. جب پورے پاکستان میں بنیادی شہریوں کے حقوق پہ یلغار ہوئی تو سب سے اہم جو کیجولٹی تھی وہ تحصیلوں کی، اضلاع کی اور صوبوں کی باریں تھی، جو کچھ نہیں کر سکی، شاید ڈر گئی تھی. اور وہ ڈر آج بھی وکلا کو کسی تحریک پہ گامزن کرنے سے روک رہا ہے. ہم ماضی کی مثالیں دیتے ہیں. آج مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید مشرف کے خلاف جو تحریک چلی تھی وہ بھی کیانی کی مشاورت سے چلائی گئی تھی، کیونکہ ہمارا اس پیشے میں یہ یونیفارم پہنے کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم خود مجسم بن کے، انکارنیٹ ہو کے یہ حق ادا تبھی کر سکتے ہیں جب ہم کہیں گے کہ ہم اپنی اس نظام کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ملک میں لاکھوں وکلا ہیں، لاکھوں وکلا اگر ڈٹ جاتے، ایک ایک ایسے تھانے دار، ڈی پی او ان پہ مقدمے کرتے جو لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، کیا حشر ہوتا. ہمیں پتہ ہے نا، جب بار اکٹھے ہوتی ہے اور بار ایکٹیو ہوتی ہیں تو کسی کی مجال نہیں. کیوں کر ہم پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکے؟ عدلیہ فیل ہوئی، ناکام ہوئی. 76 سال میں پہلی دفعہ انہوں نے 199 کی انفورسمنٹ کرنی تھی، اور پہلی دفعہ جب ان پہ ذمہ داریاں پڑی تو ہم نے بڑے بڑے مائلاڈوں کو جو ہے ڈیتے دیکھا، گرتے دیکھا. ہم پیش ہوتے تھے، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ حضور نے کوئی ریلیف نہیں دینی ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے، سرنڈرڈ ہے، کمپرومائز ہے. بڑے بڑے جج آج بھی عدل کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مقدمے میں لمبی لمبی تاریخیں ملا کرتی تھی تاکہ کوئی ریلیف نہ ملے. یاد رہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو نفسیاتی طور پر ڈرانے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ادارہ ان کو چھڑا نہ سکے. اگر ہفتے 6 دنوں میں ضمانتیں ہونا شروع ہو جاتی، کس پاکستانی نے ڈرنا تھا؟ آپ نے دیکھا علی محمد خان 24 دفعہ گرفتار ہوئے، شہریار افریدی 19 دفعہ گرفتار ہوئے، اسد قیصر 13 دفعہ گرفتار ہوئے، اور یہ سینکڑوں مثالیں ہیں. تو لہذا قصہ مختصر، پتہ نہیں آنے والا وقت ہمارے لیے کیا لاتا ہے، لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر پاکستانی قوم نے آج بھی اس کا احساس نہیں کیا کہ ہم نے ظلم و جبر، زیادتی، لاقانونیت اور تطفیف الملوکی کے خلاف ایک قوم بن کے اٹھنا ہے. آج حزب اقتدار کے لوگ شاید بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم نے تو بینچز کو بھی قابو کر لیا اور ہم نے خان کو بھی اندر رکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو قوانین آج بنے ہیں کل کی کس نے دیکھی ہیں کہ یہی خدا نخواستہ قوانین تمہارے گلے کا توک نہ بن جائے.